تو کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا اور میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل دماغ سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے اور امت ختم الرسل کا فاطمہ کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، حامی اسلام و سنت کے نگہباں زندہ باد۔ اس عظیم ہستی کی یاد میں ہم یہاں اکٹھا ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ یقیناً اگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس زمانے میں نہ اٹھے ہوتے تو آج اسلام اور ایمان کی جو شکل ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس سے کہیں الگ ہوتی۔ وہ مزارات جو ہمارے بزرگوں کی نشانیاں آج وہ تہوبارہ کر دی گئی ہوتی، ان کا کہیں نام و نشان باقی نہ رہتا۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ کی سرزمین پر جو قبرستان ہے بیچ میں راستہ بنا دیا گیا، صحابہ کرام کی مقدس جسموں کے اوپر سے سواریاں دوڑ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام کی مزاروں کو ڈھا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہو کر کے ان لوگوں نے اللہ والوں سے بغاوت کی، اللہ والوں سے دشمنی کا اظہار کیا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آج کے اس دور میں گھر گھر جا کر کے، دکان دکان، گلی گلی، کوچا کوچا، جگہ جگہ جا کر کے سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو اپنے نام فریب میں لا کر کے انہیں دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آخر ان کے کامیاب ہونے کی وجہ کیا؟ یہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ آج سے 150 سال پہلے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا 105واں عرس ہے، یعنی 105 سال ہو گئے انہیں اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ 150 سال پہلے دنیا میں کہیں بھی کوئی وہابی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا، اگر تھا تو سنی تھا یا شیعہ، یہ دو گروہ۔ تو آخر آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیجیے، اکثر گاؤں میں آپ کو دیوبندی اور وہابی مل جائیں، ہے کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر گاؤں میں دیوبندی وہابی مل رہے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ 150 سال پہلے کہیں آنکھ میں سرما لگانے کے لیے بھی یہ نہیں تھے۔ تو آخر یہ آئے کہاں سے؟ ان کا وجود کہاں سے ہوا؟ کیا یہ آسمان سے ٹپک پڑے یا دریاؤں سے نکل کر چلے آئے؟ نہیں، یہ ہم میں اور آپ میں سے کٹ کٹ کر کے بنے۔ تو آخر یہ کمزوری کس کی؟ یہ کمزوری ہماری اور آپ کی۔ ہم نے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ جاننا ہی نہیں۔ فاتحہ کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ ہاں فاتحہ کرنا ثواب ہے، بس کرنے لگے۔ فاتحہ کرنا جائز کیوں ہے، کیوں ناجائز، وہ لوگ کہتے ہیں اس پر کیا دلیل ہے، ہم نے کوئی غور نہیں کیا۔ عرس منانا، اللہ والوں کا مزار بنانا، اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کرنا، اور عرس کے دن ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں چادریں لے جا کر کے چڑھانا، طرح طرح کی منتیں مانگنا، ہم نے تو اسے ایجاد کر لیا، لیکن اس کا ثبوت ہے کہاں سے، اس پر ہم نے غور نہ کیا۔ اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کے یہ غیر مقلد، یہ وہابیہ اور دیابنا، ہم سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو اپنے دام فریب کا شکار بنا لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم آپ سے پوچھیں آپ عرس کیوں مناتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، اور اس کے لیے کہے گا کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، قرآن کی آیت بھی پیش کرے گا، حدیث پاک کی بھی کوئی نہ کوئی عبارت پیش کر دے گا، آپ تب بخود ہو جائیں گے، اور پھر ایسی صورت میں آپ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتے جائیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر کے الگ ہو گئے۔ تو یہ کمزوری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم نے اپنے
معمولات کے بارے میں سمجھا ہی نہیں، اس پر غور ہی نہیں کیا۔ تیجا کرنا ہم نے تو ایجاد کر لیا، 40واں کرنا تو ہم نے شروع کر دیا، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، باعث ثواب ہے، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ اپنے علماء سے پوچھا؟ اور اگر علماء نے بتایا بھی تو ہم نے اسے یاد کیا کہ نہیں؟ آج حال یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ ہم اپنے کسی بھی معمولات کے پر اعتراض کا کوئی بھی مدلل جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نہیں دے سکتے، اور اس کے برعکس آپ کسی وہابی کے پاس چلے جائیے، کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ کہے یار تو فاتحہ کیوں کرتے ہو، فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد اس پر وہ کچھ نہ کچھ حدیث ضرور پیش کرے گا، کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور دے گا۔ آخر اس کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے مذہب کی مضبوطی کے لیے تعلیم کا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے، اور ہم نے صرف رسم و رواج کو اپنا لیا اور اس پر کیا تعلیم ہے، ہمارے اس پر کیا دلائل ہے، ہمارے علماء نے کیا دلائل دیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم نے اس پر کوئی غور نہ کیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ دھیرے دھیرے بہت سارے وہابیہ اور دیوانہ ہو گئے اور سنی کم ہو گئے، جبکہ سنی ہی اصل ہے، بنیاد سنی ہی ہے، لیکن انہی سنیوں سے کٹ کر کے یہ سارے لوگ الگ ہو گئے۔ تو پھر دوستو اس میں کمزوری ہماری اور آپ کی ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کو اگر چاہیں تو سدھار سکتے ہیں، اپنے معمولات کے بارے میں ہم غور و فکر کریں اور اپنے علماء کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم دھیان دیں، اسے غور سے سنیں اور اس کی کچھ باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ہمیشہ نماز کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، عبادت کے ذریعہ آپ بذات خود اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، بذات خود آپ اللہ کے خیر و غضب سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان کمزور ہے یا ایمان مضبوط بھی ہے لیکن اپنے ایمان کی مضبوطی پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو کوئی بھی آدمی آپ کو دھیرے دھیرے گمراہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے۔ ابلیس ایک مرتبہ ایک عابد کے پاس آیا ایک شیشی لے کر کے اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا اس شیشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو سما سکتا ہے؟ بہت بڑے عابد تھے، تہجد گزار تھے، لیکن ان کے پاس عقیدے کی معلومات نہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں۔ حیران و پریشان ہو گئے، یار ایک چھوٹی سی شیشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کیسے سما دے گا؟ جواب دیا یار تم پاگل ہو کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی شیشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا و مافیا کو سما دے؟ ابلیس وہاں سے چلا گیا، اپنے چیلوں سے کہا کہ دیکھو اس کا کام ہو گیا۔ اب یہ عبادت کرتا رہے، سجدے پر سجدے کرتا رہے، حج بھی کر لے، جا کر کے عمرہ بھی کر لے، لیکن کسی کام کا نہیں۔ عبادت اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب آپ کا ایمان سلامت، اگر آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت آپ کے کسی بھی کام آنے والی نہیں۔ ابلیس اپنے چیلوں سے کہا کہ اس کا کام تو تمام ہو گیا، ابھی پوری زندگی عبادت کرتا رہے، جو عبادتیں کیا ہے اس نے اس کا وہ بھی مٹیا میں ہو گئی، اور جو کرے گا آئندہ اس عقیدے کی روشنی میں وہ ساری عبادت بھی اس کی اب کسی کام کی نہیں، اب یہ مرے گا تو سیدھے ہی جہنم میں جانا پڑے۔ اس کے بعد اپنے چیلوں کو لے کر کے ایک عالم کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ حضرت یہ بتائیے چھوٹی سی شیشے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو سما سکتا ہے؟ عالم نے کہا یار تم پاگل ہو گیا، یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کر دیا، اگر وہ رب کائنات چاہے شیشی تو بہت بڑی ہے، سوئی کے ناکے کے سے بھی کم اگر جگہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی پوری دنیا کو سما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننے کے بعد ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ دیکھ لیا تم نے ایک عالم اور ایک عابد کا فرق، اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک عالم کی رات کی 2 رکعت کی نماز اور ایک عابد کی پوری رات کی عبادت، یہ دونوں ایک برابر۔ ایک عابد پوری رات
کرتا رہے، لیکن چونکہ کب وہ راستے سے بھٹک جائے اسے خود نہیں معلوم۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبان سے بہت سارے ایسے جملے نکلتے ہیں روز مرہ ہماری عام بول چال میں جو حد کفر تک پہنچے ہوئے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رے اوپر والا جانے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ اگر آدمی یہ کہہ دے رہا ہے کہ اوپر والا جانے، یہ کفر کی بات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے۔ اگر یہ کہا جائے گا کہ اوپر والا جانے تو اس کا مطلب نیچے والا کوئی اور ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ غیر محدود ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر کہا جائے کہ اوپر والا، تو گویا کہ نیچے والا کوئی اور ہے، دائیں والا کوئی اور ہے، بائیں والا کوئی اور ہے، اور ایسی صورت میں آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال ہمارے انہی عقائد کی حفاظت کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی زندگی کے سب و روز کو اسی میں غرق کر دیا۔ جب مسلمانوں کو فتاوی کی بنیاد پر انہیں تکلیف دی جانے لگی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جیسی ایک عظیم کتاب امت مسلمہ کے حوالے کر دی اور بتایا کہ اے لوگوں، اب تمہیں کسی غیر کے فتاوی کی ضرورت نہیں ہے، اور آج یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے اور اللہ اور رسول کا فیض ہے ان کے اوپر، یہ فتاوی رضویہ جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی دشمن ہے اور وہابیہ جو اعلیٰ حضرت کی دشمن ہے، ان کے بھی مکتب فکر میں، ان کے بھی بڑے بڑے مدارس میں فتاوی رضویہ پائی جا رہی ہے۔ فتاوی رضویہ ہی کو دیکھ کر کے وہ اپنے فتاوی کو لے کر کے فتاوی دیتے ہیں۔ کوئی بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے بغیر فتاوی رضویہ کے دیکھے وہ فتاوی نہیں دے سکتے۔ خیر، ان کا ہی طریقہ ہے۔ اور جب قرآن کے ترجمے پر بات آئی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان جیسی ایک ذخیر کتاب ترجمہ قرآن کی شکل میں ہمارے حوالے کی کہ جب قرآن کے معانی و مطالب کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ راستے سے بھٹکا ہوا کہا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گنہگار ثابت کیا جا رہا تھا قرآن کے ترجمے کے ذریعہ۔ اور ایک عام انسان جب اس ترجمے کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کا ترجمہ غلط تو نہیں ہوگا، اور جب غلط نہیں ہوگا تو صحیح ہوگا ضرور، اور جب صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک ہے آپ کے پاس، سورہ فتح کی پہلی آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس کا ترجمہ دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے کہ میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ اس لیے دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مکہ کے ذریعہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر۔ اب سوچئے، اللہ کا نبی گنہگار، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک امتی اپنے نبی کو کیا کہہ رہا؟ گنہگار کہہ رہا ہے۔ اور ایسا گناہ جس کی معافی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کرے، یہ اللہ کے رسول کی کتنی بڑی گستاخی۔ لیکن جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا تو آپ اس کو محبت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ اس لیے دی تاکہ آپ کے ذریعہ آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت کو بچپن کا زمانہ یہ ہے کہ جب آپ 4 سال کی آپ کی عمر تھی اور آپ کو آپ کے والدین مدرسے میں لے جا کر کے بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے لے گئے۔ آج تو ہمارے یہاں دستور تو کچھ نہیں ہے، بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، انگلی پکڑائے اس کے بعد مدرسے میں لے جا کر کے پہنچا۔
اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے والد آپ کو بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے، پڑھانے کے لیے مدرسے میں جب پہلے دن لے کر کے گئے ہیں تو آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی آپ کی عمر تھی۔ آپ کے والد آپ کو لے کر کے مدرسے میں گئے ہیں اور استاد سے کہتے ہیں کہ استاد میرا بیٹا آج سے مدرسہ آ رہا ہے، آج اس کی بسم اللہ خوانی کی جائے۔ بسم اللہ خوانی ہوئی، اس کے بعد تبرکات تقسیم کیے گئے، استاد کو ہدیہ دیا گیا، اور استاد نے پہلے ہی دن جب سرکار اعلیٰ حضرت کو الف با تا سا پڑھانا شروع کیا ہے، اور پڑھاتے پڑھاتے جب لام الف لاسٹ میں آتا ہے نا، قاعدہ پڑھیں گے آپ لوگ جی، الف با تا سا میں لاسٹ میں آتا لام الف، جب لام الف پر استاد پہنچے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے۔ استاد نے پھر کہا بیٹا پڑھو لام الف، سرکار اعلیٰ حضرت پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ جب استاد نے کہا کہ بیٹا لام الف پڑھو تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور لام بھی پڑھ چکا ہوں اور الف بھی پڑھ چکا ہوں، جب یہ دونوں چیزیں میں پڑھ چکا تو پھر ان دونوں چیزوں کو یہاں کیوں اکٹھا کیا گیا، دوبارہ آپ پھر اسے کیوں پڑھا رہے ہیں، جبکہ الف بھی میں پڑھ چکا ہوں اور لام بھی پڑھ چکا ہوں، پھر لام اور الف کو دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ آج کا بچہ سوال کر پائے گا، اس کی ذہن میں اس طرح کی بات آئے ہی نہیں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے جب اس طرح کا سوال کیا استاد سے تو استاد نے بھی بہت بہترین جواب عطا فرمایا۔ استاد نے فرمایا بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لام اور الف کے بیچ میں ایسی الفت و محبت ہے، دونوں میں ایسا لگاؤ ہے کہ جب لام پڑھا جاتا ہے تو اس کے بیچ میں الف آتا ہے، لام لام الف زبر لا میم ساکن، بیچ میں الف آیا کہ نہیں جی، جب لام پڑھا جاتا ہے تو بیچ میں الف آتا ہے، اور جب الف کہا جاتا ہے تو بیچ میں لام ہوتا ہے، الف لام فا ملا کر کے الف ہوتا ہے، یعنی جب الف کہا گیا تو بیچ میں لام آیا، اور جب لام کہا گیا تو بیچ میں الف آیا۔ اسی محبت کی بنیاد پر ان دونوں کو یہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی محبت جدا نہ ہو بلکہ برقرار رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار اعلیٰ حضرت ایسا نہیں تھا کہ ان کے والدین جاہل تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے سارے علوم جو سیکھے ہیں، جو پڑھے ہیں، انہیں کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی غیر عالم کے پاس وہ نہ گئے، بلکہ اپنی والد محترم حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے پاس ہی اپنا پورا علم حاصل کیا، اور وہی 13 سال کی عمر میں آپ کے والد نے آپ کو دستار فضیلت اور دستار فقہ و افتاء سے آپ کو نوازا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ اللہ رضوان کہ والد ماجد اور ان کے دادا پردادا سب کے سب بہت چھیل عالم تھے، اپنے زمانے کے بہت چھوٹی کے بہت بڑے عالم تھے، اور بیٹا بھی ایسا ہیرا نکلا کہ آج پوری دنیا 105 سال ہو گئے جانے کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی آج دنیا انہیں ویسے ہی یاد کرتی ہے جیسے انہیں ان کی زندگی میں یاد کیا کرتی ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا، ماحول کا جائزہ لیا، دنیا والوں کے حالات کو جب سمجھا تو آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ کب راہ راست سے بھٹک جائے، جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے عقائد کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی اور ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کو مضبوط کرنا، اور آج اعلیٰ حضرت کی ذات پر، ان کے علم پر، ان کے فکر پر اتنی پی ایچ ڈیاں کی جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں، اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے نام پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کیا کرتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ ان کے پاس ایسے ایسے علوم تھے کہ تاریخ بتاتی ہے، علماء فرماتے ہیں لگ بھگ 73 یا 74 علوم کے وہ ماہر تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلسفی جو جن کی علم کا لوہا پوری یونیورسٹی مانا کرتی تھی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں آ کر کے دانوئے ادب طے کیا کرتے تھے اور آپ جا کر کے علم سیکھا کرتے تھے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم تمامی حضرات کو حضور اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان علیہ رضوان کی فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔